تو آج ہم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جڑی دو بہت ہی غیر معمولی کہانیاں کھنگالنے والے ہیں۔ اچھا ایسی کہانیاں جو عقل کو حیران کر دیتی ہیں۔ جی بالکل، ایک طرف ایک ایسے طاقتور جن کی بات ہے جو صدیوں تک، ہزاروں سال تک ہے نا، جی ہزاروں سال تک ایک پراسرار نوجوان کی تلاش میں بھٹکتا رہا۔ اور دوسری طرف جنگل کا بادشاہ شیر، بالکل۔ جو ایک انگوٹھی دیکھ کر باقاعدہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج ہم ان روایات کی گہرائی میں اتریں گے۔ جی، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا مقصد یہاں تاریخی تصدیق کرنا نہیں ہے۔ یہ روایات ایک آن لائن ذریعے سے لی گئی ہیں جو اسلامی کہانیاں بیان کرتا ہے۔ اچھا، ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ واقعات اپنے ماننے والوں کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں، ان میں طاقت، احترام اور روحانی اختیار کے کیسے تصورات پیش کیے گئے ہیں۔ صحیح۔ یعنی ایک طرح سے ان کے اندر چھپے ہوئے پیغام کو سمجھنا۔ سے ظاہر ہونے والے ایسے واقعات کو معجزہ کہتے ہیں، اور اولیاء اللہ سے منسوب ہوں تو کرامت۔ تو آج ہم ان کرامات پر بات کریں گے۔ چلے پھر پہلی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ منظر ہے مدینے کا۔ جی، جہاں ایک دن اچانک شہر میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہوتی ہے۔ ہلچل؟ کیسی ہلچل؟ جیسے زمین کانپ رہی ہو، بھاری قدموں کی تھرتھراہٹ، اور پھر خبر پھیلتی ہے کہ ایک خوفناک شیطانی جن مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور جب ہم خوفناک کہتے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ روایت میں اس کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے وہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ بتایا جاتا ہے کہ اس کا قد 40 گز تھا۔ 40 گز؟ جی، اور اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 300 سال پہلے تخلیق کیا گیا تھا۔ اچھا۔ اور اس کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ اس کا ایک سانس، صرف ایک سانس، پورے شہر کو تباہ کر سکتا تھا۔ ایک منٹ، 40 گز کا قد، آگ جیسی آنکھیں، یہ تفصیلات تو کسی دیو مالائی داستان جیسی لگتی ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ایسی کہانیوں میں مبالغہ آرائی کا مقصد کردار کی طاقت کو لفظی طور پر ناپنا نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ دراصل چیلنج کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب جتنا بڑا اور ناقابل شکست دشمن ہوگا، اتنی ہی عظیم وہ روحانی طاقت مانی جائے گی جو اسے زیر کرتی ہے۔ سمجھ گئے، یعنی مسئلے کی سنگینی بتانے کا ایک طریقہ۔ جی، ایک ادبی تکنیک کہہ سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے مدینہ کے لوگ یہ سن کر شدید خوف میں مبتلا ہو گئے ہوں گے۔ بالکل، وہ سب بھاگتے ہوئے مسجد نبوی پہنچتے ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمیں بچائیے۔ جی ہاں، ایک بلا ہمارے شہر کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن پیغمبر اسلام کا رد عمل بہت پرسکون ہوتا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، تم لوگ کیوں گھبرا رہے ہو جب میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ واہ، یعنی روحانی رہنما کی موجودگی ہی تحفظ کی ضمانت ہے۔ بالکل۔ اور ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ وہ مخلوق مسجد کے صحن میں داخل ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس کا حلیہ ویسا ہی خوفناک ہے، آدھا انسان آدھا جن، آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے ہوں۔ اور چہرے سے خون اور پیپ بھی بہہ رہا تھا، ہے نا؟ جی، لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ وہ کھجور کے ایک سوکھے پتے سے بندھے ہوئے تھے۔ کھجور کے پتے سے؟ جی، صرف ایک پتے سے۔ اتنی ہیبتناک شکل کے باوجود وہ جن آگے بڑھتا ہے اور بڑے ادب سے جھک کر سلام کرتا ہے۔ اور پھر مدد مانگتا ہے؟ جی، کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں ایک آرزو لے کر حاضر ہوا ہوں، میری مدد فرمائیے۔ پیغمبر اسلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ یہاں سے وہ اپنی کہانی سناتا ہے۔ جی، وہ بتاتا ہے کہ اللہ نے اسے بے پناہ طاقت دی تھی اور وہ تمام جنات پر حکومت کرتا تھا، تکبر سے بھرا ہوا۔ اور جو بھی سامنے آتا اسے یا تو قتل کر دیتا یا غلام بنا لیتا۔ بالکل۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن اس کا سامنا ایک ایسے نوجوان سے ہوا جو انسان تھا، جن نہیں، اور جن نے اپنے غرور میں اس سے بھی وہی سوال کیا۔ جی، بتا، میں تجھے قتل کروں یا مجبور کر کے اپنا غلام بنا لوں؟ لیکن اس نوجوان نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ جی، اس نے کہا، آج میں سب کا حساب برابر کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر تو جن آگ بگولا ہو گیا ہوگا۔ ظاہر ہے اس نے نوجوان پر حملہ کر دیا، لیکن اس کا ہر وار ناکام بنا دیا گیا۔ اور پھر؟ وہ تھپڑ۔ جی، پھر اس نوجوان نے صرف ایک تھپڑ جن کے منہ پر مارا۔ بس ایک تھپڑ، اور جن کی ہزاروں سال پرانی طاقت ایک لمحے میں ختم۔ ایک لمحے میں ختم ہو گئی، اور وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔
اور اس نوجوان نے کھجور کے پتے سے اس کے ہاتھ باندھے اور غائب ہو گیا۔ جی، یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے، طاقت کی نہیں بلکہ انتظار کی۔ جن بتاتا ہے کہ وہ ہزاروں سال تک علاج کرواتا رہا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، کچھ نہیں، نہ اس کے ہاتھ کھلے نہ چہرے سے خون بہنا بند ہوا۔ اور اس دوران تو بڑے بڑے انبیاء بھی دنیا میں آئے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ابراہیم سب نے کوشش کی لیکن وہ پتہ نہ کھول سکے۔ یعنی لوہے کی زنجیریں توڑی جا سکتی ہیں لیکن یہ کھجور کا پتا کسی سے نہ ٹوٹا۔ بالکل، یہ جو کھجور کے پتے والی بات ہے نا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ اسلامی روایات میں کھجور کا درخت پاکیزگی اور استقامت کی علامت ہے۔ اچھا، تو یہاں ایک معمولی پتے کا ہزاروں سال تک نہ ٹوٹنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بندھن مادی نہیں تھا بلکہ روحانی تھا۔ یعنی اسے دنیاوی طاقت سے توڑا نہیں جا سکتا تھا، نہیں توڑا جا سکتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے کہ اسے وہی آزاد کرے گا جس نے اسے باندھا ہے۔ جی، اور وہ آخری نبی کے دور میں آئے گا۔ اسی امید پر وہ جن ہزاروں سال بھٹکنے کے بعد مدینہ پہنچا تھا۔ مسجد میں موجود صحابہ کرام نے بھی تو کوشش کی تھی تلواروں سے کاٹنے کی۔ جی، لیکن وہ معمولی سا پتہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جن رو رو کر فریاد کر رہا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے۔ جی، مسجد کے دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوتا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ جن خوف سے کانپنے لگتا ہے اور چیختا ہے، یا رسول اللہ مجھے اس سے بچائیے، یہ وہی ہے۔ بالکل، اور یہاں پیغمبر اسلام کا رد عمل دیکھنے لائق ہے۔ وہ مسکراتے ہیں، خود نہیں کھولتے اس پتے کو، نہیں خود کوشش نہیں کرتے۔ وہ اس داخل ہونے والے شخص سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے میرے بھائی علی، اس کو آزاد کر دو۔ یہ تو ایک طرح سے سب کے سامنے اعلان تھا کہ یہ اختیار کس کے پاس ہے۔ جی، کہ جس روحانی اختیار نے اس جن کو باندھا تھا وہ علی کے پاس ہے۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، صرف اپنے ہاتھوں سے جن کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو چھوتے ہیں۔ اور ایک لمحے میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ کھجور کا پتا خود بخود ٹوٹ کر گر جاتا ہے اور جن کے چہرے سے خون بہنا بند ہو جاتا ہے اور اس کی کھوئی ہوئی طاقت واپس آ جاتی ہے۔ اور وہ جن جو کبھی تکبر کا پہاڑ تھا وہ سیدھا قدموں میں گر جاتا ہے۔ جی، اور کہتا ہے مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ پیغمبر اسلام اسے واپس جانے کو کہتے ہیں مگر وہ رو کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، ہزاروں سال کی بھٹکن کے بعد مجھے حق ملا ہے، میں اب حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ واہ، کیا کہانی ہے! تو یہ تو بات ہوئی ایک ایسی مخلوق کی جو نظر نہیں آتی، یعنی جنات۔ لیکن حضرت علی کے اختیار کا دائرہ صرف اس غیر مرئی دنیا تک تو محدود نہیں تھا۔ جی بالکل نہیں، ہماری اگلی روایت تو اس سے بھی ایک قدم آگے جاتی ہے اور ہمیں جنگل کے بادشاہ کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ جی، یہ دوسری کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک شخص حضرت علی کے پاس آتا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ کیوں پریشان تھا وہ؟ اسے ایک لمبے سفر پر جانا تھا اور راستے میں ایک خوفناک جنگل تھا جہاں درندوں، خاص طور پر شیروں کا بہت خطرہ تھا۔ اچھا، تو وہ رہنمائی کے لیے آیا تھا۔ جی، اس کی پریشانی سن کر حضرت علی ایک بہت ہی سادہ سا حل پیش کرتے ہیں۔ کیا حل تھا وہ؟ وہ اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی اتار کر اس شخص کو دیتے ہیں۔ صرف انگوٹھی؟ جی، اور فرماتے ہیں جب بھی کوئی شیر یا درندہ سامنے آئے تو اسے یہ انگوٹھی دکھا کر کہنا کہ یہ انگوٹھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ بس اتنا ہی؟ بس اتنا ہی۔ اب وہ شخص انگوٹھی لے کر سفر پر نکل پڑتا ہے۔ اور جنگل سے گزرتے ہوئے ٹھیک ویسا ہی ہوتا ہے جس کا اسے ڈر تھا۔ بالکل، ایک بہت بڑا شیر گرجتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ شخص ڈر کے مارے کانپنے لگتا ہے۔ لیکن پھر اسے حضرت علی کی بات یاد آتی ہے۔ جی، وہ ہمت جمع کرتا ہے، انگوٹھی نکالتا ہے اور شیر کے سامنے کر کے کہتا ہے، اے جنگل کے بادشاہ، یہ انگوٹھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، میرا راستہ چھوڑ دو۔ اور یہاں پر جو ہوا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ شیر نے انگوٹھی دیکھی، اس شخص کی بات سنی اور پھر اس نے ایک عجیب عمل شروع کیا۔ کیسا عمل؟ پہلے اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور زور سے دھاڑا، پھر اس نے اپنا منہ زمین کی طرف جھکایا اور دوبارہ دھاڑا۔ اچھا، اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد شیر نے پہلے مشرق کی طرف منہ کیا، پھر مغرب کی طرف منہ کر کے دھاڑا۔ اور یہ سب کرنے کے بعد؟ وہ تیزی سے مڑا اور جنگل کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا۔ وہ شخص تو حیرت سے ساکت کھڑا رہ گیا۔
وہ سوچ رہا ہوگا کہ آخر یہ ہوا کیا ہے، مطلب شیر بھاگا کیوں نہیں، اس نے یہ عجیب و غریب رسم کیوں ادا کی۔ یہی تو۔ بہرحال اس واقعے کے بعد اس کا باقی سفر بہت سکون سے گزرا، کوئی جانور اس کے قریب بھی نہیں آیا۔ سفر سے واپس آ کر وہ سیدھا حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوگا۔ جی، اور سارا ماجرا سنایا۔ پھر اس نے بے چینی سے پوچھا، یا علی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شیر کی ان آوازوں اور حرکتوں کا مطلب کیا تھا؟ تو اس راز سے پردہ اٹھایا گیا۔ جی، حضرت علی نے فرمایا، جب شیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے دھاڑا تو وہ کہہ رہا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم کیا۔ اور جب اس نے زمین کی طرف منہ کیا تو اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس زمین کو بچھایا اور مخلوق کے لیے ٹھکانہ بنایا۔ واہ، اور مشرق اور مغرب کی طرف دھاڑنے کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا، قسم ہے اس ذات کی جو مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب، میں اس جنگل میں نہیں رہوں گا جہاں کے جانوروں کی شکایت علی بن ابی طالب تک پہنچے۔ سبحان اللہ، یہ تو ناقابل یقین ہے، یعنی وہ شیر صرف ڈر کر بھاگا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، اس نے باقاعدہ قسمیں کھا کر اپنی وفاداری اور ادب کا اظہار کیا۔ اور یہی ان دونوں کہانیوں کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ جی، آج ہم نے دو بالکل مختلف قسم کے واقعات دیکھیں۔ ایک طرف جن ہے، ایک مافوق الفطرت مخلوق جو ہزاروں سال کے تکبر کے نشے میں چور تھا، بالکل، لیکن ایک تھپڑ سے زیر ہو کر سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف جنگل کا سب سے خوفناک درندہ، جو جسمانی طاقت کی علامت ہے۔ اور وہ صرف ایک نشانی دیکھ کے بغیر کسی زور زبردستی کے ادب اور احترام کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ان واقعات کا اصل نقطہ کیا ہے پھر؟ کیا یہ صرف طاقت کا مظاہرہ ہے؟ نہیں، صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ اختیار کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ خود کو مسلط نہیں کرتا۔ اچھا، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ دیکھیں، جن کو تھپڑ مار کر قابو کیا گیا کیونکہ اس کا تکبر دلیل سے نہیں ٹوٹ سکتا تھا، صحیح۔ لیکن شیر نے خود ادب کا مظاہرہ کیا۔ یہ اختیار کے دو مختلف درجات کو ظاہر کرتا ہے، ایک جو زبردستی منوایا جائے اور دوسرا جو دل سے تسلیم کیا جائے۔ یہ بہت گہری بات ہے، یعنی ایک طاقت وہ ہے جو بغاوت کو کچلتی ہے، اور ایک اختیار وہ ہے جو وفاداری کو متاثر کرتا ہے۔ جن کی کہانی میں طاقت کا عنصر غالب ہے، جبکہ شیر کی کہانی میں احترام کا۔ بالکل، اور یہ کہانیاں ہمیں اس سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں کہ اختیار کی اصل نوعیت کیا ہے۔ کیا یہ صرف طاقت کا نام ہے؟ یا اس کا تعلق اخلاقی اور روحانی عظمت سے بھی ہے؟ جی، جب کسی شخصیت کا احترام اور اس کی ہیبت کی گواہی صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات کی غیر مرئی دنیا اور حیوانات کا عالم بھی دے، تو یہ اس شخصیت کے مقام اور مرتبے کے بارے میں ایک بہت ہی منفرد بات بتاتا ہے۔